حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام مدین تھا، انہی کی طرف منسوب ایک قبیلہ مدین کے نام سے موجودہ اردن کی حدود میں واقع تھا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ان کا تذکرہ بائبل میں جیتھرو کے نام سے آیا ہے۔ اس قوم میں بت پرستی، مشرکانہ رسم و رواج کے علاوہ ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں انتہائی خیانت سے کام لیتی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق کی فراوانی، سرسبز اور شادابی دولت کی فراوانی اور باغات کی کثرت جیسی نعمتیں عطا کی تھی۔ اہل مدین جو کہ عربی باشندے تھے اور مدین میں رہتے تھے۔ مدین شام کے اطراف میں ارض معان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحر قوم لوط، بحر مردار کے قریب ہے۔ المنتظم فی تاریخ کے مطابق اب معان اردن میں ہے اور بحر مردار کے قریب نہیں، بلکہ سعودی عرب میں خلیج عقبہ اور بحر احمر کے ساتھ واقع ہے۔ اہل مدین کا زمانہ قوم لوط سے کچھ مدت بعد کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن مجید برہان الرشید میں ہے، ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبادت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے، رہزنی کرتے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے تھے اور ایوکا کو پوجتے تھے، جو کہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان میں بہت سی سماجی برائیاں تھیں۔ وہ لین دین کا معاملہ درست نہ رکھتے اور ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ لیتے وقت بڑے باٹوں اور دیتے وقت چھوٹے باٹوں کا استعمال ان میں عام تھا۔ اللہ پاک نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کیا۔ آپ نے انہیں وحدت لا شریک کی دعوت دی اور ان کو برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، لہٰذا تم ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ آپ نے انہیں عدل کا حکم دیا اور ظلم سے منع فرمایا۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا کہ ہر راستے میں مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، یعنی ہر راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان مت کرو، کیونکہ وہ غنڈہ گردی کرتے اور دہشت پھیلاتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق سب سے پہلے ان لوگوں نے ہی ٹیکس کا ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا اور وہ لوگوں کے مالوں کا 10واں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نہ صرف دنیاوی راستے روکنے بلکہ دین کی راہ میں رکاوٹ بننے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ پاک کی نعمت یاد دلائی کہ ان کی تعداد کم تھی، اللہ نے زیادہ کر دی، اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہ کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور فرمایا ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا، یعنی اپنے غلط کاموں کو جاری نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت چھین لے گا۔ اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی آنے والا ہے، اور جس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا، وہی اصل خسارے سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ پاک کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے کافی ہے، اور بہتر ہے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی بجائے رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ ان تمام نصیحتوں اور خیر خواہیوں کے بدلے قوم نے اکڑ پن کا مظاہرہ کیا اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تو تم بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو نماز یہ حکم دیتی ہے کہ آپ ہم پر پابندیاں عائد کریں اور آباء و اجداد کے دین سے ہٹ جائیں، یعنی بت پرستی چھوڑ دیں؟ لیکن ہمیں تو ان معاملات میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ اور پھر کہا کہ حقیقت یہ ہے
کہ صرف آپ ہی عقل مند اور سمجھدار ہیں، اور یہ بات ان کافروں نے مذاکن کہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام: اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں مجھے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں تمہیں چاہتا ہوں کہ جس عمل سے تمہیں منع کروں خود وہی کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں توفیق کا ملنا اللہ ہی کا فضل ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعوت حق کے لیے نرم الفاظ استعمال کرنے کا اسلوب ہے، لیکن اس میں حق بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے میری قوم، میری مخالفت تم سے ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، یعنی میری مخالفت اور میرے پیغام سے نفرت تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم اپنی جہالت میں قائم رہو، جس کے نتیجے میں تم پر عذاب آ سکتا ہے جیسا تم سے پہلی قوموں پر آیا۔ قوم لوط کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ، مقام اور اعمال ہر چیز کے لحاظ سے ان سے قریب تھے۔ اور پھر کہا، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنگسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہاری قوم والے نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ یہ ان کے شدید کفر و عناد کا اظہار ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیں پسند نہیں اور نہ ہی ہم انہیں سننا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرے بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی کیا تم خاندان اور قبیلے سے ڈرتے ہو اور اس وجہ سے میرا کچھ نہ کچھ لحاظ کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ تم میرا لحاظ اس وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ گویا تمہاری نظروں میں میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا ہے۔ میرا پروردگار تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے سب معلوم ہے۔ برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اس میں سخت وعید ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا نتیجہ جلد ہی سامنے آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ کس پر تباہی نازل ہوگی۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت دھمکیاں دی اور مومنوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے پرانے مذہب پر واپس آ جائیں، لیکن جب مومن ڈٹے رہے تو قوم کی زیادتیاں اور بھی بڑھ گئی۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ جب وہ منکرین اور مخالفین کے خلاف دعا فرمائی، قوم کے سردار اب بھی باز نہ آئے اور کہنے لگے، لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کی جسموں سے روحیں پرواز کر گئی اور ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئی اور ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور ان پر عذاب نازل کیے، کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نبی کی گستاخی کی تھی اور مذاق اڑایا تھا، تو اللہ پاک نے ان پر بہت سے عذاب نازل کیے، جن کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں کچھ یوں ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔
یعنی ان پر گرمی مسلط کر دی گئی جس کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہ خانوں میں داخل ہو جانے سے۔ چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ایک بادل آیا تو وہ اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو، لیکن اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے اور زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کی تذکیب کی تھی، اور ایسے برباد ہو گئے گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسے ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنی پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہونے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طرح سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کو رنج کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کہیں پناہ مل سکتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا روضہ مبارک اردن میں واقع مقام مدین میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔